بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ زیر بحث ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو دوسرا گروپ ہے جو سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس گروپ میں 4 صورتیں ہیں: انعام، اعراف اور انفال اور توبہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ انعام میں دعوت دی گئی ہے مخاطبین کو۔ دعوت کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے، شرک کا انکار کیا جائے اور آخرت کا اقرار کیا جائے اور رسالت پر ایمان لایا جائے۔ یہ بنیادی دعوت کی اہم باتیں ہیں۔ اور پھر سورہ اعراف میں خبردار کر دیا گیا مخاطبین کو کہ اگر وہ اس دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے، خاص طور پر رسول کا اگر انکار کریں گے تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسا کہ پچھلی قوموں پر عذاب آتا رہا جب ان کے ہاں خدا کے رسول آتے رہے ہیں۔ اور سورہ انفال میں عذاب کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی قریش مکہ پر عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے غزوہ بدر میں۔ اور ساتھ ہی خبردار کر دیا گیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اس عذاب کی پھر تکمیل ہو جائے گی۔ اور قریش کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پس منظر میں منافقین کو بھی خبردار کیا گیا اور اہل کتاب کو بھی، کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر وہ توبہ کر کے اہل ایمان کی صف میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر سورہ توبہ میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اب ان لوگوں پر خدا کا عذاب اپنی مکمل صورت میں ان پر جو ہے لاگو کر دیا جائے گا۔ اس میں جو مشرکین تھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کو یہاں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کو مار دیا جائے گا۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے عرب کی سرزمین پہ، لیکن یہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں، دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں، غلبہ جو ہے وہ دین اسلام کا ہوگا۔ اور منافقین کو پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سچے مسلمان بن کر اہل ایمان کے ساتھ شامل رہیں۔ اگر وہ منافقت پر قائم رہیں گے تو ان کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی۔ تو اب جو وہی مضمون زیر بحث ہے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تاکید کی ہے۔ یہ آیت نمبر 73 سے ہم آغاز کریں گے جی آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کرو ان منکروں سے، والمنافقین، اور ان منافقوں سے۔ کفار میں سارے شامل ہیں، مشرکین بھی ہیں اور اہل کتاب بھی، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو نبی کو حکم دیا گیا کہ ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جہاد میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہر طرح کی سٹرگل، یہاں تک کہ قتال بھی کرنا پڑے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے سخت بن جاؤ، کہ چونکہ سزا کا مرحلہ ہے تو نرمی کی اجازت نہیں ہے، سختی کا حکم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، اہل کتاب کو اور منافقین کو سب کو اکٹھا کر کے بتا دیا ہے کہ بھئی ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا۔ پچھلے درس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ منافقین زیر بحث تھے، اور منافقین کی خاص طور پر وہ سازشیں جو نبی علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے، دین اسلام کے خلاف کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے خلاف مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو غالباً اسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، منافقین نے کوئی بات کی ہے۔ تو اس پر جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ تم مسلمانوں کی صف میں شامل ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اہل ایمان کہتے ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں مذاق اڑانے والی کیوں کرتے ہو؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آگے سے قسمیں کھا کر انہوں نے جواب دیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے وہ بات کفر کی کہی ہے، جو انہوں نے مذاق اڑایا ہے دین کا، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی تھی، لیکن اب یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَكَفَرُوا، اور کفر کیا ہے، بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر یہ اعتراف کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اسلام لانے کے بعد ان کا کفر ہے، کہ کیونکہ جب کوئی اسلام لے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے،
تو جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا مذاق اڑائے گا وہ اصل میں پھر اسلام لایا ہی نہیں ہے، وہ کفر کی طرف لوٹ گیا ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے چاہا ہے بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ بات، وہ چیز جو نہیں پا سکے، یعنی کہ مسلسل ان کی سازشیں رہی ہیں کہ اسلام کے خلاف، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ جو ہے کہ اسلام مغلوب ہو جائے سرزمین پر، تو انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کا ارادہ تھا، لیکن یہ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے دشمنی نہیں کی الا مگر اس لیے ان اغناہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے۔ ظاہر مختلف جنگیں ہوئی ہیں تو مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا تو سب مسلمانوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو منافقین، ایک تو نبی علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے کچھ زیادہ ہی حصہ ان کو ملتا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ انفاق بھی نہیں کرتے تھے، چاچی انہوں نے کافی مال اکٹھا کر لیا تھا اور کافی ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اور رسول نے ان کو مال دے کر غنی کر دیا ہے، مالدار کر دیا ہے، تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اسلام کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ سورہ کا نام ہی توبہ ہے۔ پہلے مشرکین کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو یہ عذاب ان سے ٹل جائے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھائی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ ایسی اہل کتاب کو بھی توبہ کی مہلت ملی، اور اب منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری اقدام کرنے سے پہلے ان کو بھی توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے کہ اگر یہ باز آ جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہیں یتولوا، اگر اعراض کریں گے یا اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، توبہ نہ کی، یعذبہم اللہ عذابا عظیما، تو عذاب دے گا انہیں اللہ، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں عذاب پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کفار، مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں یا منافقین، ان سب کو عذاب دیا جائے گا صحابہ کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ مضمون آگے بھی بیان ہوگا جب مسلمانوں کو تاکید کی جائے گی بھی ان کا لحاظ نہیں کرنا، بے شک یہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ، نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ جب رسول آ جاتے ہیں کسی قوم کی طرف تو اگر وہ ایمان نہیں لاتے مخاطبین تو ان کو اسی دنیا میں عذاب دے دیا جاتا ہے۔ یہ اسی کا بیان ہے۔ سورہ توبہ میں جو جس عذاب کی بات ہو رہی ہے یہ رسول کو جھٹلانے کا لازمی نتیجہ ہے، تو اس کے بعد آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں، من عاہد اللہ، یعنی یہی جو لوگ ہیں منافقین، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا، اگر اس نے ہمیں نوازا، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے۔ پیچھے بیان ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا ہے، تو لیکن اب وہ مالدار ہو گئے ہیں تو اب خدا کی راہ پہ خرچ نہیں کر رہے۔ تو حالانکہ اس سے پہلے یہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم لازماً صدقہ کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے اور باقی جو انفاق کریں گے، اور ہم صالحین میں، خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا۔ تو یہ اللہ سے انہوں نے عہد باندھا تھا، لیکن فلما، مگر جب آتاہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، تو اس میں بخل کرنے لگے۔ بخل کیا ہے کہ جب ضرورت ہے جس چیز کی، ضرورت پر خرچ نہ کرنا۔ اب زکوٰۃ سے کنی کترانا، یا اجتماعی ضرورت کے لیے یا کسی فرد کی ضرورت کے لیے کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جائے تو اب اس کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے آدمی جو اپنا مال بچا لے، چھپا لے۔ وَتَوَلُّوا، اور منہ پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے تھے، یعنی کہ پہلے قسمیں کھاتے تھے، عہد باندھتے تھے کہ ہمارے پاس، ہم امیر ہو گئے تو بڑا خرچ کریں گے۔ جب اللہ نے مال دے دیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب خرچ کرو تو وہ کنی کتراتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں منہ چھپا کر نا، کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑے، ہم سے کوئی مانگے ہی نہ۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اس نے ان میں بٹھا دیا نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، کہ اس سے ملیں گے، یعنی کہ ملاقات کے دن تک، قیامت کے دن تک، آخرت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دنوں میں یہ جو نفاق کی بیماری یہ موجود رہے گی۔ بما، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ
اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم خرچ کریں گے، تو جب مال آیا تو بخیل ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. اس وجہ سے یہ منافقت ہے نا، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بیماری ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اب یہ آخر تک ایسی رہیں گے. اخلف اللہ ما وعدوہ، تو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. وبما، اور اس وجہ سے کہ کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے رہے. تو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور جھوٹ بولنا یہ ایک ایسا جرم ہے جو دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. سچے بن کے رہنا یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے. اور خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو وعدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے گا، تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. الم یعلموا، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو. آپس میں جو مل کے نبی علیہ السلام، دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق اڑانا، ان کے خلاف باتیں کرنا، طنز کرنا، تانے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا جو گروہ ہوتا ہے وہ آپس میں مل جل کر رہے ہوتے ہیں سرگوشیاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ایک معلوم نہیں ہے کہ میں ان چیزوں سے واقف ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں. ان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہر غیب کو. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الذین یلمزون، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں کہ جو تان کرتے ہیں. الذین یلمزون، جو تان کرتے ہیں، متطوعین، خوش دلی سے خرچ کرنے والوں پر. یعنی کہ یہ خود تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جو انفاق کرتے تھے اللہ کی راہ پر خرچ کرتے تھے اپنا مال، یہ ان پر تان کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. جو زیادہ مالدار، جو زیادہ مال دیتا تھا اللہ کی راہ پہ، اس کو انہوں نے اس طرح کہنا کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہا ہے اپنا اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اللہ کی راہ پہ بڑا خرچ کر رہا ہوں. تو اس طرح ان کے بارے میں باتیں کرنی. اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے جو محنت مزدوری کر کے کما کے لاتے اللہ کی راہ پہ، جتنا وہ دے سکتے تھے دیتے، تو ان کا ہی مذاق اڑاتے تھے کہ بڑا آیا یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے، کہ دیکھو یہ تو نے جو 100 روپے دینا تھا تو نہ ہی دیتے. تو اس طرح اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا کہ خود تو یہ خرچ نہیں کر رہے تو دوسرے کیوں کر رہے ہیں. تو ان کا مذاق اڑانا اور ان پر ان کو تانے دینا یہ ان کا وتیرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تان کرتے ہیں خوش دلی سے دینے والوں پر، بڑے یہ خوش دلی سے نہیں دے رہے، کبھی دینا پڑ جاتا تو زبردستی، لیکن یہ خوش دلی سے دے رہے ہیں. من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں. والذین لا یجدون، اور جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت مزدوری سے کمایا ہوا. ایک تو وہ نا جن کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، دوسرا کہ جو بس محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ہی مال ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. فیسخرون منہم، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا، کہ منافقین ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان غریب لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اصل میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ایک عذاب ہے دردناک. استغفر لہم، یہ اب نبی علیہ السلام کو ہدایت کی جا رہی ہے. پیچھے بیان ہوا نا کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے ہیں، اور جو بھی اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جائے تو آپ اس پر اعتماد کرتے اور اس کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، منافقین کے ساتھ آپ نے یہ رویہ نہیں، ان کے ساتھ سختی کرنی ہے. چاچے فرمایا استغفر لہم، تم مغفرت چاہو ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا تم نہ مغفرت چاہو ان کے لیے، وہ برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، تم مغفرت چاہو ان کے لیے 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں. نبی علیہ السلام چونکہ نرمی کا رویہ تھا، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کیسے رعوف ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، کہ ظاہری طور پر بھی اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کے پیغمبر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور پیغمبر کی جو دعا ہوتی ہے وہ سفارش اور شفاعت کی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کی یہ جو سفارش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، آپ بے شک دعا کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے. یعنی آپ اگر 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو میں یہ قبول نہیں کروں گا. فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک، کیوں ایسا ہوا ہے؟
بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کفار کے حق میں خواہ بندہ ظاہر میں اہل ایمان میں سے ہو لیکن اندر وہ کفر کیے ہوئے ہے۔ کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ وعدہ کیا اللہ سے کہ میں اس کی اطاعت پر قائم رہوں گا لیکن اطاعت پر قائم نہیں رہا، اور ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو کوئی ہو کہ بھئی احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ندامت ہو، ایسا بھی نہیں ہے بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو لگتا ہے یہ کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ انکار ہے۔ تو جو آدمی ایسا کرے گا تو پیغمبر کی سفارش شفاعت اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں راہ دکھاتا اس طرح کے لوگوں کو جو بد عہد ہوں۔ یہ بد عہدی کیا کی گئی؟ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ مال ملے گا تو ہم خرچ کریں گے، اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ خدا اور خدا کے رسول کے حکم پر جو وہ کہیں گے اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، بہت خوش ہوئے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، یعنی کہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے کہا گیا کہ سب اہل ایمان کو شامل ہونا ہے، جب رومیوں کے خلاف جنگ کا خطرہ تھا تو اس وقت کہا گیا کہ سب لوگ جائیں گے، لیکن یہ پیچھے بیان ہوا کہ بھئی ان میں سے بعض نے جو جانا نہیں چاہتے تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور نبی علیہ السلام سے اجازت لے لی اور وہ پیچھے بیٹھے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اچھا ہی کیا ہم ہی نے ان کو رہنے دیا پیچھے، کیونکہ اگر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے اور لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کا نقصان ہی ہونا تھا، فائدہ نہیں ہونا تھا ان منافقوں کی وجہ سے۔ تو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے بڑے خوش ہیں کہ ہم جی ساتھ نہیں گئے غزوہ تبوک میں، رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہے یہاں۔ وَكَرِهُ، انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر جان کا کوئی نقصان ہمیں کرنا پڑے تو کریں اور مال اپنا خرچ کرنا پڑے تو کریں۔ تو وہ چونکہ انہوں نے یہ ناپسند کیا تو وقالو، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ گرمی کے دن تھے اور سفر بھی کافی لمبا تھا، تو کہا کہ بھئی یہ بہت گرمی ہے، لمبا سفر ہے، تو یہ تو ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی یہ نہ جاؤ۔ کل، ان سے کہہ دو، نارو جہنم اشد حرًا، دوزخ کی یہ جو آگ ہے وہ اس سے بھی شدید ہے گرمی میں، کہ تم اس گرمی سے بچنے کے لیے آخر تم جا کہاں رہے ہو؟ دوزخ کی آگ کی طرف۔ تو تمہارے پاس یہ چوائس تھی، یہ گرمی قبول کر لو یا دوزخ کی آگ قبول کر لو، تو تم نے دوزخ کی آگ قبول کر لی۔ لو کانوا یفقہون، اے کاش وہ سمجھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ ہنسیں کم، ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ روئیں زیادہ، کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اب ان کا حال یہ ہونا چاہیے، جو انہوں نے یہ سودا کیا ہے بڑا گھاٹے کا ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، اگر تمہیں واپس لے جائے اللہ کسی گروہ کی طرف، غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب واپس جائیں گے ان لوگوں سے واسطہ پڑے آپ کو، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، انہی منافقین سے اگر سامنا ہو، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ تم سے اجازت مانگیں جہاد کے لیے نکلنے کی۔ کوئی اور مارکا پیش آ جائے تو یہ لوگ کہیں جی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہو فَقُلْ، تو نبی علیہ السلام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ دینا لن تخرجوا معی، کہ ہرگز تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ، تمہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے ابدا، کبھی بھی۔ ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے، کسی مارکے میں تمہیں شامل نہیں کیا جائے گا۔ انکم رضیتم بالقعود، یقیناً تم نے پسند کیا بیٹھ رہنے کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ جب تبوک کے موقع پر بلایا گیا تو تم اس وقت بیٹھے رہے، تو اب تمہیں نہیں ساتھ لے جایا جائے گا۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب بھی بیٹھے رہو ان کے ساتھ جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں۔ پیچھے رہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی معذور ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو ان کو تو چلو اس وجہ سے پیچھے رکھا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے فیصلہ یہ کیا، اب تم ادھر ہی رہو گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، پیچھے آتا نا ان کے لیے استغفار کی دعا نہ کریں، اب کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے ان پر نماز نہ پڑھنا، منہم، ان میں سے کسی پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی جب فوت ہو جائیں تو ان پر ان کا جنازہ نہیں آپ نے پڑھنا۔
نہ تو نماز پڑھنا کسی پر ان میں سے منہم ماتا ابدا جو مر جائے کبھی بھی آپ نے ان کی اب نماز جنازہ ادا نہیں کرنی، ولا تقم علی قبرہ اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، یعنی کہ جنازے میں بعض بندہ نہیں شریک ہو سکتا، چلے قبر پر کھڑے ہو کر اس مغفرت کی دعا کر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو روک دیا کہ ان کے لیے نہ جنازہ پڑھنا نہ قبر پر دعا کرنی ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور جب یہ مرے اس حال میں کہ بدعہد تھے، انہوں نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور نہ عزت پائے وقت پائے تمہارے ہاں ان کا مال اور ان کی اولاد، مال ان کے پاس بڑا ہے، اولاد بھی بڑی ہے، بیٹے بھی ہیں بڑی ایک۔ انما یرید اللہ، حقیقت میں اللہ یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا، کہ وہ عذاب دے انہیں ان کے ذریعے۔ یہ مال اور اولاد جو ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ انہی کی محبت ہے جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں جہاد نہیں کرنے دے رہی اور مال نہیں خرچ کرنے دے رہی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے انہی کے ذریعے، ان کے اموال اور اولاد کے ذریعے، فی دنیا کی زندگی میں، کہ ادھر میں الجھ کے رہ جائیں یہ۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ توفیق نہیں دینا چاہتا کہ یہ توبہ کریں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت اترتی ہے، ان آمنوا باللہ، اس ہدایت کے ساتھ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر، استأذنک، تو تم سے یہ رخصت مانگتے ہیں، اولو الطول منہم، جو ان میں وسعت والے بھی ہیں۔ بھی مالدار لوگ آ کر آپ سے رخصت مانگنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ مال اپنا خرچ کر سکتے تھے، ساتھ جا سکتے تھے۔ وقالوا ذرنا، کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے رہ جائیں گے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، کہ ہم نہیں ساتھ جانا چاہتے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں، جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں اور معذور لوگ ہوتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، البتہ رسول نے اور جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، وہی ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار کر رکھیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ تو یہ سچے اہل ایمان اور پیغمبر کے ساتھ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ ان کو آخرت میں ایک بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اور منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔